بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انسداد پولیو جو ورلڈ پولیو ڈے ہے، آج 24 اکتوبر بیوٹم کے اس خوبصورت ہال میں پریزیڈیم میں تشریف فرما ہمارے اسپیشل سیکرٹری صاحب، سی او صاحب، باقی ہمارے دوست ہال میں تشریف فرما، علماء کرام، قبائلی عمائدین، فرنٹ لائن پولیو ورکرز، خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ورلڈ پولیو ڈے ہے اور اس کی مناسبت سے جو فرنٹ لائن ورکرز ہے، جو گاؤں گاؤں محلوں میں جا کر کے چاہے سردی ہو گرمی ہو وہ ہمارے بچوں کو وہ پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، یقیناً وہ داد و تحسین کے مستحق ہے۔ بزرگوں، دوستوں، خواتین و حضرات، پولیو جسے پشتو میں گزرن کہتے ہیں، یہ بیماری سالوں سال سینکڑوں سال پہلے سے چلی آ رہی تھی اور بالخصوص جب یورپ اور امریکہ میں 1890 سے لے کر کے 1910 تک لاکھوں لوگ اس مرض سے متاثر ہوئے تھے، پولیو سے۔ پھر دنیا نے، سائنس کی دنیا نے، بالخصوص میڈیکل سائنس نے ترقی کرتے ہوئے 1964 اور 65 میں پولیو ویکسینیشن یا پولیو ویکسین کا ایجاد ہوتا ہے۔ اس سے پہلے چیچک بیماری تھی، وہ بھی بڑے خطرناک بیماری تھی۔ ہمارے بہت سارے علاقوں میں اب بھی کچھ ایسے بزرگ ہیں جن کے چہروں پہ وہ نشانات ہیں۔ وہ چیچک کی بیماری دنیا میں آتی ہے، اس کے خلاف ود ڈیو ریسپیکٹ ہمارے علماء کرام صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بےحد احترام کے ساتھ جب چیچک کی بیماری پھیلتی ہے دنیا میں تو اس وقت یورپ میں، عیسائی دنیا میں بڑی شدت کے ساتھ سائنس اور علم کے خلاف باتیں کی جاتی ہے، اور اس وقت جس ڈاکٹر صاحب نے چیچک کی بیماری کی ویکسین کا ایجاد کیا تھا، وہ بیچارہ وہ اعلان نہیں کر سکتا تھا، وہ آگے نہیں آ سکتا تھا، پادریوں کے ڈر کی وجہ سے، کلیساؤں کی ڈر کی وجہ سے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بیماری خدا کی جانب سے ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے کوئی ویکسینیشن ایجاد نہ کی جائے۔ اور پھر جب اس وقت کی ملکہ کو چیچک کی بیماری کا وہ بیماری کی شکار ہوئی تو اس نے خفیہ طریقے سے وہ پلایا ملکہ کو۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بہرحال اس وقت یورپ میں کلیساؤں کا بڑا زور تھا، لوگ ڈر کے مارے آگے نہیں آ رہے تھے۔ بہرحال میڈیکل سائنس نے ترقی کی۔ یقیناً آج جن لوگوں نے چیچک کی ویکسینیشن ایجاد کی اور جن لوگوں نے
پولیو کے ویکسین ایجاد کیے، جن لوگوں نے میڈیکل سائنس میں کارہائے نمایاں سر انجام دیا ہے، اور آج خدائے ذوالجلال و کرام کے مخلوق کو انہوں نے حفاظت دی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو ہمارے یہاں ہے لیکن پوری دنیا اس سے صاف ہے۔ اس سے زیادہ بات کیا ہو سکتی ہے کہ پولیو جس طرح موذی مرض ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ جس بچے کو پولیو کا وہ شکار ہوتا ہے، اور بالخصوص جب ایک بچی پولیو کی شکار ہوتی ہے، اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے، وہ اس والد اور اس والدہ سے پوچھا جائے، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس بچی کا کیا حال ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے سوسائٹی کے تمام لوگوں کا، چاہے وہ ہمارے قبائلی عمائدین ہو، ہمارے منتخب نمائندگان ہو، کونسلر صاحبان ہو، ہمارے سوسائٹی کے باقی لوگ ہو، بالخصوص علماء کرام کا اس میں بہت بڑا، جس طرح مولانا کمال الدین صاحب نے کہا کہ اب ہمارے علماء کرام خود بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے کہ یہ پیغام دیا جائے لوگوں کو کہ یہ پولیو کے قطرے اصل میں بچوں کے قوت مدافعت کو وہ اس کو مضبوط کرتا ہے۔ جو وائرس حملہ آور ہوتا ہے، جو وائرس ہمارے سیوریج لائن میں موجود ہے، وہ وائرس جب بچوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے یا بڑوں کے ہاتھ، پھر وہ ہمارے سانس کے ذریعے، ہمارے منہ میں، ہمارے ناک کے ذریعے، جس طرح بھی ہو، وہ بچوں کے اندر چلا جاتا ہے، تو بچے، ان کی قوت مدافعت بہت کمزور ہوتی ہے، لہٰذا وہ پولیو کے شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے ضیاء صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی ہمت کی ہے اس حوالے سے۔ ایک ہمارے ساتھ ایسا ہے، انہوں نے اس حوالے سے بہت کام کیا، اس کے باوجود کہ یہ خود پولیو کا شکار ہوا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اس دنیا میں، اس سوسائٹی میں انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے۔ دوستو، میں یقیناً المناک صورتحال ہے دنیا بھر میں۔ میں خود یوگنڈا گیا، ان کے گاؤں گئے، افریقہ ملک ہے، بہت پسماندہ گاؤں تھے، وہاں چائے کے بڑے باغات ہوتے ہیں، لیکن آج یوگنڈا جیسا ملک، افریقہ کے بہت سارے ممالک، انتہائی غربت اور جہالت کی وہاں زندگیاں ہیں، انہوں نے بھی وہاں پولیو مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔ اب رہی بات صرف پاکستان اور افغانستان میں اس وقت پولیو کے کیسز ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اس سال ابھی آپ نے سنا کہ ہمارے صوبے میں 20 پولیو کے کیسز آئے اور 40 پورے پاکستان میں آئے۔ پرسوں میں سن رہا تھا، یہ بڑا المناک تھا کہ سندھ سے رپورٹ تھا کہ سندھ میں 40,000 لوگ ریفیوزل ہیں، اور یہ 40,000 فیملیاں گن کے 2.5 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ جب 21ویں صدی میں سندھ میں صورتحال یہ ہو تو یقیناً اس میں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں خود 13 سیریز کا جو آپ کا ہے، جس سے میں 10 سال MPA رہا وہاں، اور کل اور پرسوں شاید میرے مہمان خانے میں آپ کے ورکرز آئے تھے، وہاں ہم نے پروگرام بھی کیا، وہاں لائیو ویڈیو بھی میں نے چلائی، پشتو میں بھی، اردو میں بھی، لوگوں کو بتایا کہ خدا را اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو وہاں پولیو کے قطرے پلائے۔ ہمارے وہاں 13 سیریز میں جو آپ کے ورکرز کام کرتے ہیں، یقیناً وہ داد تحسین کے قابل ہے۔ وہاں پہلے کیسز جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، کوئی تقریباً 20,000 سے زائد لوگ وہاں ریفیوزل تھے، وہ آج گھٹ کر کے تقریباً 800 تک آ گئے۔ یقیناً اس میں
ان فرنٹ لائن جو ورکرز ہیں ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور میں سی او صاحب آپ سے، اسپیشل سیکرٹری صاحب آپ سے، آپ مدد لیں ان پولیٹیکل پارٹیوں کا. اپنے ورکرز کو یہ نہ کہے کہ آپ کیوں گئے. جب وہ میرے پاس بیٹھک میں آتے ہیں ایز اے ورکر، وہ مجھ سے مدد لیتے ہیں، تو ان کو پھر اس بات کا آپ لوگ سزا نہ دیں کہ کیوں آپ لوگ گئے اس پارٹی کے پاس، اس پارٹی کے پاس. اگر آپ پارٹیوں کے پاس نہیں جائیں گے، آج ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں سب پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، جتنے بھی یہاں مولانا عطاء الرحمان صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، ملک شاہ جان صاحب بیٹھے ہوئے، اجی فیض اللہ خان نورزئی صاحب ہے، اجی عنایت اللہ صاحب ہے، ان کا خود پولیٹیکل پارٹی، مولانا کمال الدین صاحب جمعیت سے ان کا تعلق ہے، باقی ہمارے سب لوگوں کا تعلق ہے. تو ہمیں ان پولیٹیکل پارٹیوں سے بھی مدد لینی چاہیے، قبائلی عمائدین سے بھی مدد لینی چاہیے، تمام لوگوں سے، تاکہ سب لوگوں کو ہم جو ہے نا آن بورڈ لے کر اس ابھی 20 کیسز ہوئے ہیں یہاں ہمارے پروونس میں، تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں فنڈنگ ہو رہی ہے، کروڑوں ڈالروں میں ہمیں فنڈنگ ہو رہی ہے، اور دنیا کہہ رہی ہے کہ اگر آپ پولیو کے وہ کیسز ختم نہیں کریں گے تو ہم آپ کو باہر جانے پہ پابندی لگائیں گے، اور شاید یہ بھی ممکن ہو کہ حجاز مقدس کے لیے ہم پہ پابندی لگ جائے کہ آپ کے ساتھ تو پولیو کے وائرس آپ کے ساتھ ہے، وہ ہمارے بچوں کو، ہمارے لوگوں کو وہ متاثر کریں گے. یورپ چھوڑ کے ہمیں پھر مدینہ اور مکہ جانے پہ پابندی ہوگی. حالات اس حد تک تو پہنچ جائیں گے. آخر وہ بھی تو لوگ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی بھی آبادیاں ہیں، وہ کیوں اپنے لیے مرض جو ہے نا، وائرس جو ہے نا دوسرے ملک سے لا کر کے اپنے لوگوں میں پھیلائے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یقیناً میں